السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ آ جاتے ہیں آیت نمبر 10 سے تفسیر پہ۔ ان الذین کفروا لا تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا۔ اس کتاب کے منکروں کو جن پر حجت پوری ہو گئی، بریکٹ میں آئے گا بریکٹ کلوز، اللہ کے حضور میں ان کا مال کچھ کام دے گا اور نہ ان کی اولادیں۔ وَأُولَٰئِکَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، یہی لوگ دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ اب پچھلی آیات سے اس آیت کا تعلق کہ گمراہی کے وہ اسباب جو پچھلوں کی گمراہی کا ذریعہ بنے، اور دوسری طرف مومنین کی کامیابی کے تازہ ترین واقعات کا حوالہ دے کر یہ حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ اگر ان واقعات سے ان لوگوں نے عبرت نہ پکڑی، مخاطبین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، تو ان کا بھی وہی انجام ہوگا جو ان سے پچھلی قوموں کا ہو چکا۔ ان الذین کفروا، اس کتاب کو نہ ماننے والے، حق کا جان بوجھ کر انکار کرنے والے مراد ہیں یہاں پر۔ وہ جان لیں، کیا جان لیں؟ لا تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، اللہ کے حضور میں انہیں ان کا مال کچھ کام دے گا، نہ ان کی اولادیں۔ قیامت کی ایک ہولناک حقیقت کھول کر بتائی جا رہی ہے کہ اس دن ان کفار کے جو سہارا سمجھے جانے والے مال، اسباب، دولت، یہ کچھ ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے، کیونکہ ان منکرین کی اصل دنیاوی بیماری کیا ہے کہ انہوں نے مال اور اولاد کی محبت کو ہر چیز سے زیادہ ترجیح دے رکھی ہے۔ ان کو قرآن کے سورج سے زیادہ روشن حقائق سمجھ نہیں آ رہے۔ یہ مال اور اولاد کی محبت انہیں روک رہی ہے، رکاوٹ بن گئی ہے ان کے راستے میں۔ کس چیز کے راستے میں؟ حق کو جاننے، قرآن کو ماننے کے راستے میں۔ اب قرآن کی اس روشنی کو چھپانے کے لیے ان لوگوں نے متشابہات کے بہانے ڈھونڈے ہوئے ہیں، اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں، ان متشابہات والی آیات میں اعتراضات نکالتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، تاکہ ان کی یہ کمزوری بے نقاب نہ ہونے پائے۔ لہٰذا یہاں سزا کا اللہ نے اعلان کر دیا کہ جن کو یہ دنیا میں سہارا سمجھے بیٹھے ہیں، ان کو اموالہم اور اولادہم، ان دو چیزوں کو انہوں نے اپنا دنیا کا بڑا سہارا بنا لیا، طاقت کا ذریعہ بنا لیا۔ اللہ نے کہا لا تغنیا، یہ ہرگز ہرگز ان کے کام نہیں آئیں گے۔ کیا کام نہیں آئیں گے؟ اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے، ان کو نجات دلانے کے لیے یہ چیزیں، مال اور اولاد ان کے کام نہیں آئیں گی۔ وَأُولَئِکَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، یہی لوگ دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ وقود ایندھن، جس سے آگ بھڑکتی اور جلتی ہے، جیسے لکڑیاں ہوتی ہیں، کوئلے ہوتے ہیں۔ اللہ نے ان نافرمانوں کو دوزخ کا ایندھن کہا کہ وہ خود ایندھن کے طور پر جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔ یہ منظر اتنا ہولناک ہوگا کہ مومنوں کے دل میں اگر یہ سمجھیں، اس کو امیجنیشن کا حصہ بنائیں، تو دل میں اتنا خوف پیدا ہو کہ انسان صراط مستقیم سے ہلنے کا سوچ بھی نہ سکے، اس کے اندر ایمان اور عمل صالح پر قائم رہنا، اس کے لیے یہ فیصلے کرنا آسان ہو جائے۔ اور یہ منظر اس کو بتاتا ہے وَأُولَئِکَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، بندوں کو ہی جیسے آگ کے اندر لکڑیاں پھینکی جا رہی ہیں آگ کو بھڑکانے کے لیے، نافرمانوں اور مجرموں کو پھینکا جائے گا لکڑیوں کی جگہ پر، جس سے آگ اور بھڑکے گی۔ یہ چیز بتا رہی ہے کہ دنیاوی چیزوں کی محبت میں اندھا ہو کر، مال اور اولاد کی محبت میں لمیٹیشنز کو کراس کر کے حق کو چھوڑنے کا انجام یہ ہوتا ہے۔ اور قرآن میں یہی سبق سورہ شعراء میں ہم پڑھیں گے، اللہ وہاں پہ کہتے ہیں کہ اس دن نہ مال فائدہ دے گا، نہ بیٹے،
سوائے اس کے جو اللہ کے حضور صاف دل لے کر حاضر ہوگا۔ ایک حدیث ہے بخاری کی، میت کے ساتھ تین چیزیں چلتی ہیں، دو تو واپس آ جاتی ہیں، صرف ایک کام اس کے ساتھ رہ جاتا ہے، اس کے ساتھ اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کا عمل چلتا ہے۔ گھر والے اور مال واپس آ جاتے ہیں اور اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہ جاتا ہے۔ تو سوچے نا، مال اور اولاد جن کو انسان پھر اللہ کو چھوڑ کر سہارا بنائے، جن کے پیچھے وہ اپنی آخرت تباہ کرے، جن کے پیچھے اس کے پاس قرآن کے لیے ٹائم نہ ہو، تو یہ چیزیں تو نہ دنیا میں سہارا بنی اور نہ ہی آخرت میں کوئی سہارا بن سکتی ہیں۔ تو جن چیزوں نے سہارا بننا ہے ان کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں تھا۔ تو اپنی پرائورٹیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر مال اور اولاد اللہ کے پسندیدہ کاموں میں لگ رہے ہیں تو الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، قیامت میں کام آئیں گے، ورنہ پھر یہی مال اور اولاد الٹا مزید جہنم میں جلنے کا سبب بنیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے مالوں اور اپنی اولادوں کو اس جگہ پر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جس کے لیے اللہ نے یہ رشتے، یہ چیزیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، آمین۔ آیت نمبر 11، کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، ان کا معاملہ بھی وہی ہے جو فرعونیوں اور ان سے پہلے کے لوگوں کا تھا۔ کیا معاملہ ہے؟ کدأب آل فرعون، یعنی جس طرح آل فرعون اور ان سے پہلے کی قوموں کا رویہ۔ کون سا رویہ تھا؟ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے جان بوجھ کر دنیا کی محبت میں، مال کی محبت میں، اولاد کی محبت میں ہماری نشانیوں اور ہماری آیات کو جھٹلایا۔ ہماری سے مراد اللہ کہہ رہے ہیں۔ تو یہی حال فرعون اور اس سے پہلی قوموں کا تھا، ایک ہی رویہ تھا، ایک ہی جرم تھا، ایک ہی ظلم تھا ان کا، اور پھر جو انجام پہلے والوں کا ہوا وہی فرعونیوں کا ہوا، اور وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کا ہوگا۔ ان کا کوئی الگ انجام نہیں ہونے والا۔ یہ کفار جو مخاطبین رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ایسے ہی ضد اور انکار پر جمے ہوئے ہیں کدأب آل فرعون، جیسے آل فرعون والے تھے، فرعون اور اس کی آل، اس کی قوم، اور والذین من قبلہم، اور ان سے پچھلی قومیں بھی۔ اب آپ دیکھیں کہ جب بھی وقت کے رسول ان کے پاس تشریف لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آ کر بتایا، قرآن جیسا معجزہ ان کو دیا، تو انہوں نے ہر چیز کا انکار کیا۔ پہلوں نے کہا اپنے زمانے میں، اپنے رسولوں کے بارے میں اپنی قوموں کو یہ تاثر دیا کہ یہ سب جادو ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ تو نعوذ باللہ ویسے ہی باتیں کر رہے ہیں۔ اپنے نبی کی دعوت کے تاثر کو زائل کرنے کے لیے انہوں نے بڑی ہی فضول قسم کی باتیں، الزامات، گھٹیا الزامات اپنے رسولوں پر گڑے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر بھی انہوں نے قوموں کی نفسیات، نہ ماننے والے مجرمین کے معاملات ایک جیسے ہی رہے، بے شک ہزاروں سال کا فرق ہے، گیپ ہے، لیکن رویے کرتوتیں ایک جیسے ہی ہیں۔ انہوں نے بھی ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ یہ تو جادو کا ہے، یہ تو شاعر ہے، یہ تو مجنون ہے، استغفر اللہ۔ یہ باتیں کر کے آپ کی تعلیم کو، آپ کی ہدایات کو انہوں نے سائڈ پہ کرنے کی کوشش کی۔ فرمایا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اس لیے اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کے جرم میں پکڑ لیا۔ یہ بڑی بڑی قومیں تھی، آل فرعون اپنے زمانے کی سمجھ لیں سپر پاور قوم تھی، سپر پاور جیسی ہستی یعنی سپر پاور جیسے معاملات رکھنے والی قوم تھی۔ یہ مال و دولت، طاقت اور لشکر کے باوجود اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکی۔ کہا نا پچھلی آیت میں، آیت 10 میں، کہ کچھ کام نہیں آئے گا کافروں کو، لن تغنی عنہم۔ تو ان کے پاس تھے نا، طاقتیں بھی تھیں، لاؤ لشکر بھی تھے، مال بھی تھا، تو کیا بچ سکے اللہ کی عذاب سے؟ فرعون بچا سکا خود کو؟ نہیں۔ جب عذاب آیا تو پھر اللہ نے ان کو پکڑا، اور جب اللہ پکڑتا ہے تو پھر کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ واللہ شدید العقاب، اللہ سخت سزا دینے والا ہے، اللہ کی سزا سے بڑھ کر کسی اور کی سزا نہیں، اللہ کی پکڑ سے بڑھ کر کسی اور کی پکڑ نہیں۔
اور انہیں دنیاوی سزا بھی ملی تھی، آپ کو یاد ہوگا کیا؟ انہیں فرعون اور اس کے لشکریوں کو سمندر میں غرق کر دیا گیا تھا۔ اس سے پچھلی قومیں عاد، سمود، قوم نوح جو ہے، قوم لوط، ان پر کس طرح طوفان، زلزلے، پتھروں کی بارش، کس طرح کی چیزیں ان کے اوپر آئیں۔ پھر آخرت کا عذاب جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ایندھن بنائے جائیں گے، اور بھی شدید قسم کی عذاب کی قسمیں ہمیں جو قرآن اور حدیث سے پتہ چلتی ہیں، جو انہیں وہاں جا کر ملیں۔ ہر ایک کی مختلف کیٹیگری ہوگی، ہر ایک کے جرم کے اعتبار سے۔ لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے یہ جو مخاطبین آپ کو بار بار جھٹلا رہے ہیں، ضد، ہٹ دھرمی، حسد کی بنیاد پر، تکبر کی بنیاد پر، وہ یہ جان لیں کہ جیسا انجام پہلوں کے نام ماننے پر ہوا، کذبوا بآیاتنا کی وجہ سے ہوا، وہی انجام اگر یہ نہ مانے تو ان کا بھی منتظر ہے، یہ نہیں بچ سکیں۔ آیت نمبر 12، قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم۔ پس اے نبی ان منکرین حق سے کہہ دیجئے کہ وہ وقت قریب ہے جب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور اس کے بعد جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے۔ استغفر اللہ۔ گویا پچھلی قوموں کے انکار کا طریقہ اللہ کے عذاب کے طریقے کے بعد اللہ مستقبل کی پیشن گوئی کر رہے ہیں آیت 12 کے اندر۔ صاف صاف دھمکی ہے قرآن کے نام ماننے والوں کے حوالے سے، قرآن اور نبی کے خلاف جو وہ سازشیں کر رہے ہیں، اللہ نے پیشن گوئی کر دی۔ کل الذین کفروا، اے نبی ان کفار سے کہہ دیجئے۔ کون سے کفار؟ آپ کے مخاطبین، دشمنان اسلام۔ باز آ جاؤ ورنہ دو انجام کی خبر ہے تمہارے لیے، دو انجام ہیں، دو رزلٹ نکلیں گے تمہاری ان جرائم کے۔ کیا؟ ستغلبون وتحشرون الی جہنم۔ پہلی حرف بہ حرف پوری ہوئی، ستغلبون، دیکھیں نا، دنیا میں پوری ہوئی، اور آخرت کی سزا یقیناً ان کی موت کے بعد شروع ہو چکی۔ ستغلبون، دنیاوی مغلوبیت، ناکامی، شکست۔ کفر اور اسلام کے لشکروں کا جب آمنا سامنا ہوا تو کفر نے اس کے اندر کیا کی؟ شکست کھائی۔ اس کا پہلا مرحلہ غزوہ بدر کے اندر سامنے آیا، جب 313 مسلمانوں نے ایک طرح سے بہت نہتے ہی تھے، کچھ دنیاوی اعتبار سے ہتھیار نہیں تھے، وسائل نہیں تھے، انہوں نے اللہ کے حکم سے، اللہ کی مدد سے 1000 کے لشکر کے اوپر غلبہ پایا، اور اس 1000 نے اپنی بھرپور طاقت اور وسائل کے باوجود شکست کھائی، اور شدید ترین کا لفظ بھی چھوٹا ہے جو انہوں نے نقصان اٹھایا، کیونکہ ان کی جو پوری ٹاپ کی قیادت تھی نا، پوری کریم ان کی ماری گئی، جس کے بلبوتے پر وہ اب تک ایک طرح سے دنیا فتح کرنے کے خواب دیکھنے والی بات تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں ہم کیا کر لیں گے، سب کو اللہ نے ختم کر دیا، اور پھر اس کے بعد اسلامی غلبہ مختلف غزوات کے بعد سامنے آتا گیا، اور پھر فتح مکہ کے موقع پر یہ پیشن گوئی مکمل ہو کر رہی۔ کون سی پیشن گوئی؟ ستغلبون، دنیا میں ہی تم مغلوب کیے جاؤ گے، تم پر غلبہ حاصل کریں گے مسلمان۔ اور دوسری تحشرون الی جہنم، یہ آخرت میں جہنم کی طرف سب کا اکٹھا کیا جانا۔ جب دنیا کا غلبے والی پیشن گوئی پوری ہو کر رہی تو پھر آخرت کی بدرجہ اولا پوری ہو کر رہے گی یقیناً، چونکہ ابھی وہ سٹیج پہ پردہ گرا ہوا ہے، وہ پردہ اپنے ٹائم پہ اٹھے گا، وہاں جا کر دیکھ لو گے کہ اللہ نے کیسے حرف پہ حرف اپنی یہ پیشن گوئی پوری فرمائی۔ وبئس المہاد، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ نہ ماننے والوں، تم قرآن کے حاملین کے ہاتھوں شکست اٹھاؤ گے، اور یہ تمہارے مال، دولت، وسائل جن پہ تمہیں بڑا ناز ہے، یہ تمہارے کچھ کام نہیں آئے گی۔ تم دنیا میں بھی شکست کھاؤ گے اور آخرت میں جہنم میں ہانکے جاؤ گے۔ جہنم کو ایزی نہ لینا، بلکہ وہ کیا ہے؟ بئس المہاد، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور یہ جہنم کے حوالے سے کیوں وارننگ دی گئی؟ وہ بئس المہاد، اس لیے کہ انسان نے جس چیز کو دیکھا نہ ہو، پہلے تو اس کا صحیح اندازہ ہی نہیں کر پاتا، اور اگر کسی حد تک وہ اندازہ کرنے کی کوشش بھی کرے تو پھر ایسی غفلت اور سرکشی اس کے اوپر طاری ہوتی ہے کہ وہ پھر آہستہ آہستہ بے پرواہ ہو جاتا ہے ان چیزوں کی حقیقتوں سے۔ تو اللہ نے کہا فکر نہ کرو،
تم آؤ گے پھر میں تمہیں بتاؤں گا۔ آیت 13 قد کانا لکم آیۃ فی فئتین التقطا، اگر ود ان بریکٹ میں آئے گی بات کہ ابھی جنگ بدر ہوئی ہے اور اگر تمہیں ہماری اس بات میں کوئی شک ہے، بریکٹ کلوز، جن دو گروہوں میں مٹ بھیڑ ہوئی ان کی سرگزشت میں تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے۔ آیت 12 میں ہم نے پیشن گوئی پڑھی ستوغلبون کی۔ آیت 13 میں اسی دعوے کی دلیل کے طور پر واقعہ پیش کیا گیا جس کو گزرے ہوئے ابھی کچھ زیادہ ٹائم نہیں گزرا تھا۔ کون سا واقعہ ہے یہ؟ فئتین التقطا، جس دن بدر ہوا تھا۔ بدر کی مثال دے دی ستوغلبون کے حوالے سے۔ اے سننے والو، تمہارے لیے ایک زبردست سبق اور نشانی اس واقعے میں موجود ہے جب دو گروہ ایک دوسرے سے ٹکرائے تھے۔ مراد غزوہ بدر ہے۔ دو گروہ کون سے تھے جو آپس میں ٹکرائے تھے؟ ایک طرف مسلمان تھے، دوسری طرف قریش تھے۔ یہاں قد کان لکم آیا، آیا یہاں پہ کیا ہے؟ اس بات کی نشانی کہ حاملین قرآن حق کو غلبہ حاصل ہوگا اور قرآن کے منکرین سرزمین عرب میں لازماً مغلوب ہو جائیں گے۔ آیا بدر میں اللہ کی مدد جس شان کے ساتھ ظاہر ہوئی، اس سے یہ بات قرآن کے تمام مخاطبین پر واضح ہو گئی، اور یہی تائید الہی کا منظر یہود اپنے ہاں طالوت کی جنگ میں صدیوں پہلے دیکھ چکے تھے۔ یہود نے یہ دیکھ لیا تھا۔ اور نصارہ یوحنا عارف کے مکاشفے، یہ جو یوحنا ہے حضرت عیسیٰ کے ایک بزرگ شاگرد ہیں، اور مکاشفہ ان کے خواب اور روحانی مناظر ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب دنیا کے آخر کے حالات، بڑی بڑی جنگوں، آسمانی آفات، نجات دہندہ کے آنے، اللہ کے دین کے غلبے کی پیشن گوئیاں کی ہیں۔ انہوں نے اپنے مکاشفے میں، یوحنا نے اپنے مکاشفے میں، اس کا نام ہے یوحنا عارف کا مکاشفہ۔ یہ بائبل کے نئے عہد نامے، نیو ٹیسٹامنٹ کی آخری کتاب ہے جسے مکاشفہ کہا جاتا ہے۔ یہ پیشن گوئیاں وہاں موجود ہیں۔ اب قریش خود بھی اس جنگ کو حق و باطل کا فیصلہ قرار دے کر اس جنگ کے اندر اترے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَأُخْرَىٰ کَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِثْلَیہم رَأْیَ الْعَیْنِ، ماننے والوں کا ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا نہ ماننے والوں کا تھا ود ان بریکٹ جو شیطان کی راہ میں لڑ رہا تھا۔ ماننے والوں کا گروہ کس کی راہ میں لڑ رہا تھا؟ اور وَأُخْرَىٰ کافرہ، یہ شیطان کی راہ میں لڑنے والوں کا گروہ، نہ ماننے والے مجرمین کا گروہ تھا۔ دونوں لڑ رہے تھے، ایک اللہ کی راہ میں، ایک شیطان کی راہ میں۔ یرونہم مثلیہم رأی العین، مسلمان 313 تھے، کفار 1000 تھے۔ کفار نے اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کو اپنی فوج کے مقابلے میں 2 گنا دیکھا۔ یہ خیالی دیکھنا نہیں تھا، بلکہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ شاید ان کی آنکھیں ہی دیکھ رہی ہیں۔ جیسے کوئی چٹکی کاٹتا ہے نا خود کو کہ ذرا مجھے چٹکی کاٹو، یہ بات حقیقت ہے، تو انہیں حقیقتاً یہ نظر آتی ہے، خیال یا وہم نہیں تھا ان کا۔ اللہ نے ایسے زبردست طریقے سے وہ منظر پیش کر دیا تھا میدان جنگ کا۔ اور یہ جو مسلمان جو ہیں حالانکہ تعداد میں کم تھے، کفار نے زیادہ دیکھا، مسلمان تعداد میں کم تھے۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ ظاہری بات ہے، اللہ فرماتے ہیں واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اسی طرح اللہ اپنے قانون کے مطابق جس کو چاہتا ہے اپنی تائید سے اس کی مدد فرماتا ہے۔ فتح اور کامیابی کا اصل ذریعہ نہ تعداد، نہ تیاری، نہ وسائل، کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اصل میں اللہ کی مدد ہے۔ یہ مدد ان کو حاصل ہوتی ہے جو اخلاص سے اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے اٹھتے ہیں۔ اور یہ مدد یاد رکھیے واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، یہاں خاص طور پر یہ مدد، اس ٹائپ کی مدد رسولوں کے ساتھ خاص ہے، وقت کے رسول کے ساتھ آتی ہے، ایک خاص ٹائم پر آتی ہے۔ اور دیکھیں 13 سالہ مکی زندگی میں نہیں ہوا معاملہ، اور پھر مدد آئی ہے، تو پھر 1.5 سال مدینہ کے بعد، تقریباً سال، سوا سال، 1.5 سال گزر گیا، پھر جا کر یہ بدر ہوئی ہے، تو یہاں پر آ کر مدد اللہ کی سامنے آئی ہے۔ اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے، اللہ کا قانون ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ،
بے شک اس میں بڑی بصیرت ہے جو آنکھوں والے ہوں، اولل الابصار، دل کی آنکھیں رکھنے والے، بصیرت رکھنے والے۔ تھوڑے سے مخلص مومنین کا اپنے سے 3 گنا ہو گیا نا، بڑے اور طاقتور لشکر پر غالب آنا کوئی عام واقعہ نہیں تھا۔ جو آنکھیں رکھتے ہوں وہ اس واقعے میں مستقبل کا نقشہ دیکھ سکتے ہیں کہ حق اور باطل کی یہ کشمکش بالآخر کس فیصلے پر ختم ہونے والی ہے۔ اس وقت جو یہ ٹائم پیریڈ کا بتایا جا رہا ہے یہاں پر، کفار کے 3 گروہ مسلمانوں کے خلاف لگے ہوئے تھے۔ کون کون سے؟ قریش، یہود، نصارہ، اور بیچ میں آستین کے سانپ منافقین بھی چھپے ہوئے تھے۔ براہ راست اسلام کی ٹکر پہ تھے، ٹکر لے رہے تھے یہ۔ ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے اللہ نے بدر کے مارکے کو کس طرح زبردست انداز میں ایک نشانی بتا دیا۔ اور میں آپ کو بتا چکی کہ 70 سردار آپ کی قیادت ان کی ماری گئی۔ 70 ہی سردار ٹائپ جو لوگ ہیں وہ گرفتار ہوئے، بڑے بڑے لوگ، ایلیٹ کلاس کے لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہوئے۔ ان کا جانی نقصان بھی بہت زیادہ ہوا، ان کا مالی نقصان بھی بہت زیادہ ہوا، اور اس کے علاوہ جو ان کی انسلٹ ہوئی ہے، ان کی عزت گئی، اس کا تو کوئی حال ہی نہیں تھا۔ عام آدمی بدر کے مارکے کو عام جنگ، تاریخی لڑائی سمجھے گا، لیکن اول الابصار اسے اللہ کے وعدے کی سچائی کے طور پر دیکھیں گے۔ اس میں ایک اور اہم نقطہ ہے سورہ الانفال آیت 44 میں بدر کے مارکے کے حوالے سے کہ دونوں لشکر ایک دوسرے کی نگاہ میں کم کر کے دکھائے گئے تھے، یعنی مسلمانوں کو ایک جگہ آتا ہے وہ کم کر کے دکھائے گئے، ان کو وہ کم کر کے دکھائے گی، اور یہاں آیت 13 میں کفار کو مسلمان زیادہ کر کے دکھائے گئے۔ کیوں؟ دونوں باتوں میں کنٹرڈکشن نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے سورہ الانفال میں جو بات آئی ہے، جنگ سے پہلے مرحلے میں دونوں لشکروں کی تعداد کم دکھائی دی گئی ایک دوسرے کو۔ مقصد مسلمانوں کی حوصلہ افزائی تھی کہ مسلمانوں کے دلوں میں خوف نہ بیٹھے، اور کفار کو وہ کام کیوں دکھائی دیے کہ وہ غرور میں آ جائے اور لاپرواہ ہو کے نا کہ ہم تو بہت ہیں، یہ تو بہت تھوڑے ہیں، ہم تو انہیں منٹوں میں ختم کر دیں گے۔ پہلے یہ سچویشن تھی پہلے فیز میں، لیکن آل عمران کی اس دوسرے فیز والی جو آیت ہے، اس میں جنگ شروع ہونے کے بعد دشمنوں کو مسلمان دگنا دکھائی دیے، تاکہ اب مسلمانوں کا روب ان پر پڑے اور ان کا مورال ڈاؤن ہو۔ پھر اس کے ساتھ اللہ نے خصوصی مدد فرشتوں کے ذریعے بھیجی، جنہوں نے جنگ کا پورا نقشہ بدل دیا۔ اور یاد رکھ لیجئے کہ یہ مدد یقیناً آتی ہے، لیکن یہ مدد رسولوں کے ساتھ خاص ہوتی ہے۔ اور یہاں تک کہ میں آپ کو پہلے شروع میں جو ہمارے لیکچرز ہیں نبی اور رسول کا فرق بتا چکی ہوں، نبیوں کے لیے بھی یہ مدد نہیں ہے، رسولوں کے لیے یہ مدد ہے۔ دنیا میں عام لوگوں کو امتحان سے گزرنا ہے، یہ یاد رکھیے، کبھی انہیں کامیابیاں ملیں گی، کبھی انہیں ناکامیاں ملیں گی۔ یہ بہت اہم موقع تھا، فیصلہ کن جنگ تھی، اسی لیے غزوہ بدر کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے۔ بدر کی فتح اسلام کا ایک تاریخی ہوئی، اسلام کو ایک عالمی تحریک میں بدلنے کی یہاں بنیاد رکھ دی گئی غزوہ بدر کے ذریعے۔ یہ کلیئر ہو گئی ہے بات جی؟ آیت نمبر 14 بڑی ہی دل کھول دینے والی آیات ہیں۔ آیت نمبر 14 ہے اور پھر آیت نمبر 15 بھی اسی کا ہی حصہ ہے، 16 بھی یہیں پہ ہی آتی ہے، 17 یہ سارے اکٹھے چل رہے ہیں، لیکن بہرحال ہم اس ایک آیت کو ہی لیں گے تسلی سے آج، کیونکہ اس پہ تھوڑا ہماری بات چلے گی۔ ابھی ہم پیچھے قرآن کی مخالفت کرنے والوں کا رویہ پڑھ کر آ رہے ہیں، انہیں بدر کی نشانی دکھا کر جھنجھوڑا گیا ہے۔ اب آیت 14 میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ قرآن کے مخالف کیوں بنے ہوئے ہیں۔ دنیا کی محبت اور مرغوب چیزوں کی وجہ سے یہ چیزیں انہیں اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیتی ہیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ زینا للناس، خوشنما بنا دی گئی لوگوں کے لیے، زینا ظاہری دلکشی، کشش، خوشنما، کسی چیز کو اصل سے بڑھا چڑھا کر خوشنما بنانا تاکہ وہ انسان کو زیادہ دلکش نظر آئے۔ للناس، یہ جو دلکشی والی چیزیں ہیں یہ صرف ایک قوم، ایک طبقے کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ یہ
انسانی فطرت میں شامل ہے بطور امتحان۔ کیا اللہ چاہتے ہیں امتحان کے ذریعے کہ کون ان خواہشات کو قابو میں رکھتا ہے اور کون ان خواہشات کے ہاتھوں کڈنیپ ہوتا ہے، اغوا ہو کر ان کا غلام بنتا ہے۔ اللہ کہتا ہے زینا للناس، یہ رکھ دی گئی، خوشنما بنا دی گئی، دلکشی پیدا کر دی گئی، اٹریکشن رکھ دی گئی، کس کے لیے؟ للناس، لوگوں کے لیے۔ یہ ایک عام چیز ہے، تمام انسانوں کے اندر یہ ایک چیز، یہ محبت، یہ کشش رکھ دی گئی ہے۔ اب یہ چیزیں کون کون سی ہیں؟ حب الشہوات، جو دنیا کی یہ جو مرغوبات ہے نا، ان لوگوں کے لیے یہ دنیا کے مرغوبات، حب الشہوات، حب محبت کو کہتے ہیں، کسی چیز کی طرف رغبت، دل کی وہ خاص کیفیت کہ انسان کسی چیز کی کشش میں کھنچتا ہے۔ شہوات خواہشات سے ہے، طلب۔ شہوات صرف جنسی خواہش نہیں بلکہ ہر وہ خواہش جس کی طرف دل کھنچے، مال، اولاد، زمینیں، جائیدادیں، دنیاوی رونقیں، عیش، عشرت، لذت۔ تو حب الشہوات کیا ہوئی؟ خواہشات کی محبت، خواہشات سے دل لگانا۔ یہ ایک دوہری پکڑ، پہلے انسان کے دل میں شہوات پیدا ہوتی ہے، طلب، ہرس، لالچ، اٹریکشن، پھر وہ اس طلب کو دل سے چمٹا لیتا ہے۔ حب، یہ کیفیت صرف وقتی نہیں ہوتی بلکہ دل کو گرفت میں لینے والی ہوتی ہے۔ یہ وہ کیفیت جب انسان دنیاوی لذتوں کو صرف ضرورت کے درجے پر نہیں رکھتا بلکہ ان پر مر مٹتا ہے، فدا ہو جاتا ہے، ان کا دیوانہ ہو جاتا ہے، ان کا عاشق بن جاتا ہے، اور پھر عاشق ایسا بنتا ہے کہ ان کے نتیجے پر اس عشق کو قابو میں نہ رکھنے پر، حدود میں نہ رکھنے پر دین سے غافل ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ ہے حب الشہوات، یعنی چیزوں کی طلب، اٹریکشن تو ہے، لیکن جب وہ ایک حد سے آگے گئی نا، جب اس نے آ کر انسان پر قابو پا لیا، کڈنیپ کر لیا، اور انسان اس کے ساتھ چلنے پر خوشی خوشی راضی ہو گیا، تو اب کیا ہوگا کہ اب دین سے دوری آئے گی لازمی طور پر۔ اب یہ چیزیں حب الشہوات کن کن ایریا میں ہوتی ہیں، کن کن جگہوں پہ ہوتی ہیں، اس کی اللہ نے لسٹ دے دی کہ یہ محبتیں موجود ہیں کہاں کہاں، کن چیزوں کو اللہ نے یعنی ہائی لائٹ کیا۔ من النساء، عورتیں، لسٹ میں پہلا نمبر انسان کے لیے سب سے بڑی آزمائش اور کشش عورت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں کے فتنے سے بڑھ کر نقصان دینے والا اور کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ عورت بذات خود فتنہ نہیں ہے، لیکن جب عورت کی وجہ سے اللہ کی حدود ٹوٹے، بے حیائی آ جائے، حرام چیزیں آ جائیں انسان کی زندگی میں، تو پھر وہ عورت بہت نقصان دہ فتنہ بن جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو ہر روپ میں عزت دی ہے، نیک عورت کو۔ بیوی ہے تو فرمایا، حدیث ہے، دنیا متاع ہے، یعنی کچھ وقت تک فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے۔ اچھا، اگر وہ ماں ہے تو حدیث ہے، ایک صحابی نے جہاد کی اجازت چاہی، بہت طویل حدیث ہے، تو آپ نے کہا کہ اس کے قدموں میں پڑا رہ، جنت وہی ہے۔ میں اس وقت تیرے لیے ضروری تیری ماں کی خدمت ہے۔ بیٹی ہے تو فرمایا، جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی تو میں اور وہ جنت میں اس طرح داخل ہوں گے۔ آپ نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کیا، ہر حال میں عزت دے دی عورت کو۔ اسلام سے پہلے عورت کی معاشرے میں کوئی عزت، ویلیو، قدر، اہمیت تھی ہی نہیں۔ کیا کہا جاتا تھا عورت کے بارے میں؟ عورت شیطان کی چیلی ہے، اس نے مرد کو جنت سے نکلوایا، ازلی گناہ گار ہے۔ لوگ کہتے تھے کہ بھئی یہ جو عورت کو پیریڈز اور نفاس وغیرہ کی کیفیات ہوتی ہیں، یہ اس کے اسی ازلی گناہ کی سزا ہے۔ یونان اور روم میں عورت محض جنسی تسکین کا ذریعہ سمجھی جاتی تھی۔ ہندو پاؤں کی جوتی، ستی کی رسم، زندہ جلایا جاتا تھا بیوہ کو۔ عربوں کے ہاں بہت سارے قبیلوں میں بیٹی پیدا ہونے پر شرم سے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔
عورت کو مال کی طرح وراثت میں تقسیم کر دیا جاتا تھا، یہ عورت کے معاملات چلتے رہے۔ اسلام نے پہلی دفعہ عورت کو عزت دی، حق وراثت، حق مہر، حق تعلیم، حق ملکیت، معاشرتی مقام دیا۔ اب یہاں ایک لفظ جو ہم نے سمجھنا ہے، زینا للناس حب الشہوات من النساء۔ زینا، محبت تو خود اللہ نے رکھی ہے، نیچرل ہے نا یہ، اس کو عزت دی، اس کو شفقت دی، ہر روپ میں دی، لیکن یہ جو محبت دی اللہ نے رکھی ہے نا، یہ کیوں دی کہ اللہ نے اس کو امتحان قرار دے دیا۔ محبت رکھ کے کیا کہا کہ محبت کو ایک حد کے اندر استعمال کرنا، حلال اور حرام کا خیال رکھتے ہوئے اس رشتے کا استعمال کرنا ہے، تم نے اس رشتے کو نبھانا ہے، اس رشتے کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ عورت تو ایک زندگی میں ایک تحفہ بنا کے اللہ نے دے دی، لیکن اب اس تحفے کو کس طرح استعمال کرنا ہے، مس یوز کرنا ہے، یا اس کو کوئی اچھے طریقے سے استعمال کرنا ہے، یہ بتایا۔ یہ اللہ نے پھر امتحان قرار دے دیا، یعنی محبت پیدا کر کے اس کو امتحان بنا دیا۔ یہ ایک محبت کا ہونا نیچرل چیز ہے، لیکن محبت کو حدود میں رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ سب کچھ شریعت کے دائرے میں ہو، کوئی حرام رشتہ قائم نہیں کیا جائے گا، کوئی بوائے فرینڈ، کوئی گرل فرینڈ، کوئی ریلیشن شپ۔ حرام محبتیں، حرام تعلقات فتنہ ہے، حلال محبت، حلال تعلقات اللہ کی طرف سے رحمت اور سکون کا ذریعہ ہے، اور اللہ کی رحمت ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی کہ محبت رکھ دی، مرغوبات کون سی ہیں؟ عورت۔ اب جہاں جہاں جائز چیزیں چل رہی ہیں، محبتوں میں بیٹی ہے، بیوی ہے، ماں ہے، بہن ہے، بیوی ہے، عام ایک عورت ہے، اس کے لیے کیا ایک مرد کے زندگی میں رسپیکٹ ہے، کیا احترام وہ دیتا ہے، اس کو دیتا ہے، کیا حسن سلوک اس کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے امتحان کا ذریعہ، اس کو جنت میں لے جانے والی چیزیں ہیں، اور اگر یہ مس یوز ہوتی ہیں تو پھر یہ فتنہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ ہم نے اٹریکشن کا میدان رکھا ہے۔ دوسری چیز، والبنین، بیٹوں کی محبت۔ اب مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں صرف بیٹے نہیں، اولاد ہے۔ بیٹوں کا لفظ عمومی طور پر آیا ہے، اس لیے آیا ہے کہ اس زمانے میں محبت، فخر اور غرور کا سب سے بڑا سبب بیٹے ہوا کرتے تھے۔ کہتے ہیں نا، انسان کہتا تھا کہ یہ میرے نام کا وارث ہے، میری نسل اس سے چلے گی۔ طاقت قبیلوں کے اندر بیٹوں کے ذریعے ملتی تھی، بیٹے دفاع کرنے والے ہوتے تھے۔ عرب معاشرہ ہو یا دنیا کا کوئی کلچر، کوئی معاشرہ، بیٹوں پر بڑا ناز کیا جاتا رہا ہے۔ اب قرآن کا انداز یہ ہے کہ جن چیزوں کو لوگ سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں، قرآن اسی کو مثال بنا کر پیش کرتا ہے۔ یہاں کوئی یہ نہیں کہ اللہ نے چنے ہیں بیٹے، لوگوں نے چن لیے بیٹے۔ اللہ نے اولاد دی، لوگوں نے اولاد میں سے بیٹوں کو اٹھا لیا، بیٹوں کو سر پہ بٹھا لیا۔ بعض جگہ بیٹیوں کو بھی کیا ہوا ہوتا ہے، لیکن موسٹلی معاشروں میں بیٹوں کی جو بات ہے وہ بیٹیوں کے لیے نہیں ہوتی۔ اللہ نے اسی لفظ کو اٹھایا کہ ٹھیک ہے، محبتیں اولاد کی رکھی ہیں، ان میں سے ایک بیٹوں کی محبت بھی ہے۔ اصل پیغام یہ ہے کہ اولاد امتحان ہے، لیکن چونکہ بیٹوں کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، قرآن نے وہی لفظ دیا تاکہ لوگ فوراً متوجہ ہوں۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے اسلامی معاشرے میں بیٹوں کے حوالے سے لوگوں کا رویہ کتنا ایب نارمل ہے۔ ہمیں مسلمان رویہ دیکھیں، بیٹیوں کی پیدائش ہوتی ہے تو کتنے جشن منائے جاتے ہیں، مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں۔ بیٹی پیدا ہوتی ہے تو بس پھر انسان کا منہ لٹک جاتا ہے، 2 ہو جائیں تو بس اور غمزدہ، اور 3 ہو جائیں تو صفے ماتم بچ جاتی ہے۔ بیٹا نہ ہو تو عورت کو تانے پہ تانے دیے جاتے ہیں، طلاق کی دھمکیاں دی جاتی ہیں، بعض جگہ طلاق دے دی جاتی ہے۔ دوسری تیسری بیٹی کی پیدائش پہ تو ایسے بین ڈلتی ہے کہ جیسے گھر میں ماتم ہو گیا ہے، اور الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے اگر پتہ چل جائے بیٹی ہے تو الٹی سیدھی دوائیاں کھلا کے ابارشن جیسا جرم کروا دیا جاتا ہے۔ بیٹا نہ ہونے پر منتیں، مرادیں، چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا سورۃ تغابن میں کہ تمہارے مال اور اولاد تمہارے لیے محض آزمائش ہے، یہ ہمیں بتا دیا۔ لیکن یہ جو محبتیں ہیں یہ انسان کو اندھا بنا دیتی ہیں، اس کو ظالم بنا دیتی ہیں۔ بیٹی کو نظر انداز کر کے بیٹے کو فوقیت دی جاتی ہے، بیٹے کو اچھا کھلایا جا رہا ہے، اچھا پہنایا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے، لکھایا جا رہا ہے۔ یعنی مجھے لوگ بتاتے ہیں کہ اتنی پڑھی لکھی فیملی ہیں،
اور وہاں پہ بیٹوں کے لیے کھانا ہی علیحدہ سے پکتا ہے، علیحدہ سرو ہوتا ہے، اور جب وہ کھا دیتے ہیں کچھ بچا کچا کچھ بچے تو وہ گھر میں بہوؤں بیٹیوں کو ملتا ہے، ادروائز وہ بیٹوں کے اور مردوں کا حصہ ہوتا ہے۔ آج کل کی دیکھیں عام ہو رہی ہے یہ چیزیں، ہمارا قرآن اور ہمارے نبی نے تو ان چیزوں سے ہمیں باہر نکالا تھا، اور ہم ادھر ہی پھنسے ہوئے ہیں کیونکہ قرآن نہیں ہے نا۔ ہر چیز میں لاڈلا بیٹے کو بنایا جاتا ہے، بیٹی کو اگنور کیا جاتا ہے، حرام مال ان پر خرچ کیا جاتا ہے، دین کو جو ہے نا ایسے بلا دیا کہ سمجھ ہی نہیں آئی کہ اچھی تربیت کرنی تھی، حلال و حرام کی پرواہ رکھنی تھی ان محبتوں کے اندر، وہ نہیں رکھی۔ تو یہ محبتیں چاہے وہ کسی بھی اولاد کی ہو یا صرف بیٹوں کی ہو، اور اس طرح کی ناجائز محبتیں ہوں تو یہ فتنہ بن جاتی ہیں، یہ پھر انسان کو جہنم میں لے کر جانے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ اب اللہ یہاں پہ وارن کر رہے ہیں کہ بھئی محبتیں ہیں، اس کو تھوڑا کنٹرول میں رکھنا، بریکیں لگا لینا، یہ نہ ہو کہ یہ محبتیں تمہیں کسی غلط سائڈ کے اوپر لے جانے کا ذریعہ بن جائے۔ حدیث جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب انسان فوت ہو جائے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین اعمال کے، نمبر ایک صدقہ جاریہ ہے، نمبر دو ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور تیسری نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ تو اچھی اولاد کب دعا کرے گی؟ جب آپ اس کی اچھی تربیت کریں گی، تبھی وہ مرنے کے بعد انسان کو نیکیوں کے تحفے بھیجیں گے، ورنہ وہ پیچھے سے سزا کے بنڈل بھیجیں گے اچھی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے۔ اور پھر بعض گھرانوں میں بیٹیاں بہت والدین نے لاڈلی رکھی ہوتی ہیں کہ وہ بیٹوں کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں، بہت کم ہوتا ہے یہ بھی ہوتا ہے، یہ امبیلنس رویے بھی ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال ان رشتوں میں اعتدال بہت ضروری ہے، اعتدال جو ہے وہ رحمت بھی ہے اور نعمت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ عقل ہمیں شعور عطا فرمائے کہ یہ محبتیں ہمارے لیے حد سے آگے نہ بڑھیں، آزمائش اور وبال نہ بنے۔ تو خلاصہ اس بنین کا کیا ہے کہ اللہ نے بیٹوں کی محبت کو بطور نمائندہ ذکر کر کے بتایا کہ اصل بات یہ نہیں کہ کون سی اولاد ہے، بلکہ یہ ہے کہ ان کی محبت کس حد تک دل پر قابض ہے۔ دل پر قبضہ اتنا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے دین اور اللہ کا قرآن اور اللہ کی رسول کی سنت پیچھے چل جائے۔ محبت ہوگی، نیچرل ہے، لیکن ایک حد کے اندر ہو۔ اگلی لسٹ کی اگلی چیز، محبتوں میں سے اگلی محبت کا ذکر، والقناطیر المقنطرہ من الذہب والفضہ، سونے چاندی کے ڈھیر، قنطار، عربی میں مال کی خاص مقدار کے لیے نہیں بلکہ ڈھیروں ڈھیر سونے چاندی کے ذخائر کے لیے یہ لفظ آتا ہے۔ آج کے حساب سے قنطار کو آپ لیں گے تو ملینز اور بلینز میں لیں گے، یعنی کہ جس کی حد ہی کوئی نہیں، گنا ہی نہیں جا سکتا وہ قنطار، ایسی دولت جو حد سے زیادہ ہو، کاؤنٹنگ شمار سے باہر ہو۔ مقصد یہاں مقدار اللہ نہیں بتا رہے بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کثرت ہے مال کی، بہت مال ہے۔ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ انسان کی طبیعت دنیاوی مال کی لالچ کی طرف کھینچتی ہے اور اس کی کوئی حد نہیں ہے، اور یہ محبتیں جانی پہچانی ہیں۔ حدیث یاد ہوگی آپ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان کے پاس سونے کی ایک وادی ہو تو وہ چاہے گا کہ دو ہو جائیں، اور اس کا منہ قبر کی مٹی کے سوا اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ لیکن اچھا مال تو ہے نا، سونے چاندی کا ڈھیر ہے، لیکن وہ غلط سائڈ پہ آپ لے جائیں اس کو، یا آپ اس میں کنجوسیاں کریں گے، یا آپ تکبر کریں گے، یا آپ اس میں اسراف کریں گے، جہنم کمانے کا ذریعہ بنے گا، یا آپ اس کے ذریعے صدقہ جاریہ بنائیں گے، اپنے نیکی کے کاموں میں اس مال کو لگائیں گے، ویلفیئر کے کاموں میں لگیں گے، ایسے والقناطیر المقنطرہ من الذہب والفضہ، یہ مال جو ہے یہ رحمت بنے گا، کام آنے والا بنے گا۔ اگلی چیز، والخیل المسومہ، نشان زدہ اصیل گھوڑے نشان زدہ، وہ گھوڑے جن پر یا تو قدرتی خوبصورت نشان جیسے ماتھے پر سفیدی ہوتی ہے، پاؤں میں سفید موزے جیسا نشان ہوتا ہے، یا مالک ان پر خاص داغ یا کٹ لگاتے ہیں تاکہ وہ پہچانے جائیں کہ یہ کس شخص یا قبیلے کی ملکیت ہے۔ یہ گھوڑے والخیل المسومہ، یہ انتہائی قیمتی اعلی نسل کے
शान و शौकत के सिंबल, स्टेटस सिंबल घोड़े होते हैं। खास घोड़ों की बात है यहाँ, आम घोड़ों की बात नहीं हो रही, असली घोड़े, जंग और फखर की अलामत समझे जाने वाले घोड़े, और जिनके पास ऐसे घोड़े होते थे वो बड़े रईस समझे जाते थे। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आज रेस के घोड़ों पर नंबर लगाए जाते हैं, टैग लगाया जाता है, या गाड़ियों की महंगी तरीन नंबर प्लेट्स होती हैं, लोगो होते हैं, हाई नंबर। आज का इंसान घोड़ों के पीछे तो नहीं दौड़ता, लेकिन गाड़ियों और उनके नंबर प्लेट्स की तरफ, इन अलामतों के पीछे भागता है, इसको अपनी शान और फख्र का जरिया समझता है। जब मैं इस पे काम कर रही थी तो मुझे बताया गया कि आज पाकिस्तान में गाड़ी के लिए अगर कोई नंबर 1 एक नंबर लेना चाहता है, और ये बेहतरीन वीआईपी प्रीमियर नंबर प्लेट्स इंतहाई महंगी और फख्र का जरिया होती हैं, ये वाली नंबर प्लेट्स खास नंबर होते हैं ये। 2024 और 25 में इस नंबर की सरकारी नीलामी हुई, 100 मिलियन में ये एक नंबर सेल हुआ है। कहाँ? हमारे गरीब इस्लामी मुल्क के अंदर 100 मिलियन में नंबर बिका है, अखबारों में पढ़िएगा फैक्ट एंड फिगर जाकर। ऐसे ही इस नीलामी में नंबर 5, 7, 8, 9, ये इस नीलामी की बात बता रही हूँ, ये 50 मिलियन, 40 मिलियन, 40 मिलियन में फरोख्त हुए हैं नंबर। फिर इसके अलावा ये प्रीमियर, मैं आपको बता रही हूँ, प्रीमियर कैटेगरी है। इसके अलावा गोल्ड कैटेगरी भी होती है और प्लेटिनम कैटेगरी भी होती है। अल्लाह ने ये मोहब्बतें याद रखें कि हमारे दिलों में डाली हमारे इम्तिहान के लिए, लेकिन हम इनके गुलाम बन गए। आप सोचे कि 100 करोड़ में एक नंबर लिया जा रहा है, सिर्फ ये माल का किस तरह ज़िया है। अल्लाह तो पूछेंगे, ये है ज़िया। ये मिसाल मैंने आपको बता दी। अल्लाह ये नहीं कह रहे कि आए दिन नए मॉडल की कारें लेकर लोगों को दिखाते फिरो, बेजा पैसा इसी चक्कर में उड़ाते फिरो। माशरे में इतने लोग हैं जिनको हमारी मदद की जरूरत है, शदीद जरूरत है। उनके लिए तो हमारे पास से 1000 रुपया नहीं निकलता। 1000 रुपया देते हुए हम 100 बहाने और नुक्ते निकालते हैं, देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, इस पे लगता है, नहीं लगता। ऐसे ऐसे सवालात हो रहे होते हैं। और आप यहाँ पे देखें कि इस तरह की गरीब लोगों की कोई हद नहीं। अपने मुल्क, अपने शहर, अपने इलाके, अपने मोहल्ले और पूरी दुनिया में देखें, इस कदर इंसानियत को जरूरत है हमारे पैसे की। क्या पैसा यहाँ पर ज़ाया करने के लिए, ज़ाया करने के लिए? और बेशुमार फलाही प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर पैसा लगाया जा सकता है, या फिर इन्हें अल्लाह का मुती बनाने के लिए इन गाड़ियों को इतदाल में खरीदना। आजिज़ी ये नहीं कि अच्छी महंगी कार रखना मना है, रख सकते हैं, बस इतदाल, यानी एक हद में। अगर गाड़ी की जरूरत है, आपने अच्छी गाड़ी ले ली, कोई मसला, लेकिन ये नहीं कि हर 6 महीने बाद, साल बाद आप चेंज करके तो पैसा ही पैसा उधर ही लगा रहे हैं, बाकी सारे मामलात फिर भूल गए हैं। फखर, गुरूर, दिखावे के लिए नहीं। हाँ, अपनी इस गाड़ी के जरिए आप समझते हैं कि मैं किसी के काम आ जाऊंगा। जैसे आप कहते हैं कि हम चलें, कुछ स्टूडेंट्स के काम आ जाएंगे, उनको हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां जो है पहुंचा दिया करेंगे। अपने बच्चे जा रहे हैं साथ, कोई गरीब गुरबा भी चले जाया करेंगे। और मैंने देखा है कि जहाँ पे इतना अकड़ खान होती है ना, वहाँ गरीब गुरबा को गाड़ी को हाथ भी नहीं लगाने दिया जाता। फिर इसके अलावा अपने वालिदैन को हम सहूलत देंगे, मरीजों को हॉस्पिटल पहुंचाया जाएगा। और बस ये देखें कि ये यहाँ तक देखा जाता है कि पीएन वगैरह टाइप जो लोग होते हैं वो सफर करके आ रहे होते हैं, और लोग पास से गाड़ी लेके गुजर जाते हैं, और उनको ये एहसास नहीं होता कि ये हमारे ही इदारे के लोग हैं, तो हम इनको अपने पास बिठा लें। वो कहते हैं कि जी हम इनको बिठाएंगे तो ये हमारे सर चढ़ जाएंगे। बिठाना नहीं है। और फिर महंगी गाड़ी में बैठ के दूसरों को हकीर समझना, कीड़ा मकोड़ा समझना, ये गलत चीज है। अपनी गाड़ी पे ही पैसे लगाते रहना, इर्द गिर्द अपनी फैमिली में जरूरतमंद है उनकी जरूरतें नजर ना आना, ये है हद से ज्यादा मोहब्बत में आगे बढ़ जाना। ये है अट्रैक्शन, कि इसको हमने सर पे चढ़ा लिया इस मोहब्बत को। फिर आगे आ जाएं, वल अनआमी वल हर्स, चौपाए और खेती बहुत लुभाने की चीजें। ये लोगों के स्टेटस सिंबल को जाहिर करने वाली चीजें हैं। और आप देखें कि जिसके पास ज्यादा मवेशी खेत होते वो कबीले में बहुत मुअज़्ज़िज़ समझा जाता था, उनको लोग सरदार मानते थे अपने कबीले का। आजकल क्या हो रहा है, फार्म हाउसेज हैं, बिजनेस एग्जेक्टिव स्टाइल की चीजें हैं, बड़े बड़े प्रॉपर्टी शॉपिंग प्लाजे हैं, फैक्ट्रियां हैं, बैंक बैलेंस हैं, बड़े बड़े टाइकॉन किस्म के बिजनेसमैन हैं,
وہی کردار ادا کر رہے ہیں جو اس زمانے میں لوگ اس زمانے میں اپنے حساب سے کرتے تھے، آج ہم اپنے حساب سے دیکھ رہے ہیں لوگوں کو، اور اسی پر فخر کیا جا رہا ہے۔ گویا ماضی میں مویشی، اونٹ، گھوڑے، گائے، کھیت، آج کے کاروباری امپائر بڑے بڑے لوگ ہیں جو کہ اس طرح کا کام کر رہے ہیں۔ اصل رویہ کیا ہے کہ جو کچھ ہے اللہ کی امانت ہے، اللہ نے دیا ہے، اس کا حق ادا کرنا، شکر صرف زبان سے نہیں، اپنی ان نعمتوں میں مخلوق خدا کو شریک کرنا، مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے دل کھول کر اس میں سے نکالنا، دین کی خدمت کے لیے خرچ کرنا، یہ ہے اصل رویہ۔ محبتیں منع نہیں، کمانے منع نہیں، بینک بیلنس رکھنا منع نہیں، لیکن بس ہر چیز کو اعتدال میں لے کر چلنا ہے، حلال کی پرواہ کرتے ہوئے، حرام سے بچتے ہوئے، تکبر سے بچتے ہوئے، اسراف سے بچتے ہوئے آگے جانا ہے۔ فرمایا ذالک متاع الحیات دنیا، یہ سب دنیا کی زندگی کا سر و سامان ہے۔ ان چیزوں کی محبت، پسندیدگی اور لذت میں قابو رکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ زندگی کی ضروری چیزیں ہیں۔ انسان کو دل میں محبتیں ڈالی گئی ہیں، کیوں ڈالی گئی محبتیں؟ کہ ہم ان کے ذریعے سے اپنی آخرت کے امتحان میں نیکیاں کما کر پاس ہو سکتے ہیں۔ یہ محبت اس لیے رکھی اللہ نے۔ اصل ٹھکانہ تو اللہ کے پاس ہے، لا زوال۔ یہاں پہ کیا کہا گیا؟ واللہ عندہ حسن المآب، اچھا ٹھکانہ تو اللہ ہی کے پاس ہے، لا زوال ابدی عیش کی صورت میں۔ اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں، مال، اولاد، طاقت، رشتے، برادری، عزت، شہرت، یہ سب دنیاوی امتحان کے پرچوں کی طرح جیسے کوسچن پیپر ہوتا ہے، اس میں ٹائم بہت تھوڑا ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے 3 گھنٹے کا پیپر ہے، 2 گھنٹے کا پیپر ہے، اور یہ پرچہ ختم ہوتے ہی پرچہ واپس لے لیا جاتا ہے۔ ایسے ہی یہ ساری چیزیں ہمارے لیے کوسچن پیپر کی طرح ہیں، جب موت کا وقت آئے گا تو یہ ساری چیزیں ہم سے واپس لے لی جائیں گی۔ کون سی چیزیں؟ مال، اولاد، طاقت، رشتے، برادری، عزت، شہرت۔ اصل کامیابی یہ نہیں کہ پیپر کتنا خوبصورت تھا، کتنا مہنگا کاغذ تھا، اصل کامیابی یہ ہے کہ پرچے کے سوالات صحیح حل کیے یا نہیں کیے۔ یہ اللہ دنیا میں بھی یہی دیکھا جاتا ہے نا، اللہ بھی یہی دیکھیں گے، جو اچھا لکھے گا وہی کامیاب ہوگا۔ ایسے ہی ہمیں دنیاوی چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے، اصل نعمتیں رب کے پاس ہیں، اس سوچ کے ساتھ جینا ہے۔ یہ چیزیں ہمیں حاصل کرنے کے لیے دعا بھی کرنی ہے، محنت بھی کرنی ہے، کوشش بھی کرنی ہے۔ اسلام نے نہ ہمیں تارک الدنیا بننے کا، رہبانیت اختیار کرنے کا حکم دیا، نہ محبتیں چھوڑنے کا حکم دیا۔ ان چیزوں کی محبت فطری ہے، بس ان محبتوں اور خواہشات کو چینلائز کرنا ہے۔ یہ ہمارے لیے ہیں، ہم ان کے لیے نہیں ہیں۔ ہم کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ ایک ایک چیز کے بارے میں دعا کریں کہ اللہ ہماری اس نعمت کو، کون سی؟ نساء تو خیر مرد کریں گے، یا ہماری بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، وہ بنین قناطیر المقنطرہ من الذهب والفضة والخیل المسومہ، اس کیٹیگری کی، اس سے ملتی جلتی جو چیزیں ہماری زندگی کا حصہ ہے، ہم دعا کریں کہ اللہ اسے ہم سے مخلوق کی بھلائی، دین کی خدمت، تیری پسند کے کاموں میں استعمال کریں۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو امتحان نہیں ہو سکتا۔ محبت بھی اللہ نے رکھی ہے، اس کو کیسے دل سے نکالیں گے؟ دل سے نہیں نکال سکتے، بس اس کو حدود میں رکھنا سیکھنا ہے۔ لاپرواہی، سستی، غفلت، سرکشی، نافرمانی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ سوچیں اللہ نے کتنی آسانیاں، کتنی سہولتیں دی ہوئی ہیں، اللہ بس ہم سے اپنے دین کی خدمت کا کام لے لے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ان محبتوں میں اتنا ڈوب جائیں، گھروں کو اتنے نکھارتے چمکاتے رہیں، ہر وقت بازار، شاپنگ، کھانے پینے چل رہے ہیں کہ دین کے لیے، دین سیکھنے کے لیے ٹائم ہی نہ بچے ہمارے پاس۔ ایک بزرگ نے بہت اچھی مثال سے دنیا کی محبت کے بارے میں سمجھایا کہ پانی جب تک کشتی کے نیچے ہوتا ہے وہ اس کے لیے پانی میں چلنے کا ذریعہ ہوتا ہے، اور نقصان دہ کب ہوتا ہے؟ جب پانی کشتی کے اندر آ جائے۔ چیزیں موجود ہیں، اللہ کی محبت، ان کی محبت اور ان کی خواہشات پر اگر حاوی ہے، یہ یعنی کہ چیزیں موجود ہیں، اللہ کی محبت حاوی ہونی چاہیے محبتوں کے اوپر۔ یہ محبتیں کبھی اللہ کے دین کے راستے میں، اللہ کی رضا والے راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ آج آپ دیکھیں کہ یہ محبتیں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں، ہمارے پاس تو تھوڑی تھوڑی چیزیں ہیں تو اتنی رکاوٹ بن گئی کہ دین سیکھنے، دین کی خدمت کے لیے وقت ہی نہیں بچتا۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، دعا کیجئے، یہی ہمارے لیے سبق ہے کہ اللہ جن چیزوں کو آپ نے ہمارے لیے محبوب بنایا، جنہیں دیکھ کر ہم خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو ہمارے حق میں اچھا خیر کا ذریعہ بنا کہ ہم اسے تیرے راستے میں لگانے والے بنے،
اللہ ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرما اور ہمیں ان چیزوں کے شر سے بچا، ان کے فتنے سے بچا۔ اللہ ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما۔ یہاں پہ روک لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔